الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسماء اشارہ کے ٹاپک کو مکمل کر لیا تھا اور آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ ہم ضمائر کے ٹاپک کی ابتدا کریں گے. دیکھیے اس بات کو جان لیجئے کہ جب ہم ضمائر کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد پرسنل پروناؤنز ہیں. ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے جسے انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں. ضمیر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. انگلش میں اگر آپ اس کی ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ، یہ سارے کے سارے پروناؤنز ہیں اور یہ پروناؤنز کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. کہ ورڈ دیٹ از یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن، کسی ناؤن کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی شخص کا احمد کا ذکر کروں کہ وہ گیا تھا، اس نے یہ کام کیے، تو میں کہوں گا ہی وینٹ. سب سے پہلے میں احمد کا ایک دفعہ اگر نام لے لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر اس نام کی جگہ پہ میں پروناؤن کو استعمال کر سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں ہی وینٹ. اگر کوئی خاتون گئی تو میں کہہ سکتا ہوں شی وینٹ. بالکل ایسے ہی اردو میں بھی ضمائر ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں، میرا، میری، مجھے، تم، تمہارا، تمہاری، تجھے، ہم، ہمارا، ہماری، ہمیں. یہ ساری کی ساری اردو میں پروناؤنس کہلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی عربی میں بھی پروناؤنس ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. دیکھیے اس کے بارے میں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب ضمیر کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوگی تو جس کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوگی وہ تین میں سے کوئی ایک مقام ہوگا. نمبر ایک، میں ضمیر اپنے لیے استعمال کروں گا، یا جو شخص بول رہا ہے وہ ضمیر اپنے لیے استعمال کرے گا. نمبر دو، وہ ضمیر کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کرے گا جس سے وہ بات کر رہا ہے، جو حاضر ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے. اور نمبر تین یہ کہ وہ ضمیر کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کرے گا جو اس وقت موجود نہیں ہے. ان تینوں کیٹیگریز کے جو نام ہیں اسے انشاءاللہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں. دیکھیے بسا اوقات ضمیر متکلم استعمال کرے گا. متکلم سے مراد ہے کلام کرنے والا. مثال کے طور پہ اس وقت میں کلام کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے جو ضمیر استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ میں دیکھیے، میں اپنے لیے جو ضمیر استعمال کر رہا ہوں یہ متکلم کی ضمیر ہے. اسے ہی انگلش میں ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں اور یہی اسی متکلم کا معنی ہے اسپیکر، بولنے والا. جب بولنے والا اپنے لیے کوئی ضمیر استعمال کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ متکلم کی ضمیر ہے، یہ بولنے والے کی ضمیر ہے. پھر اگر میں ضمیر کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کروں گا جس سے میں بات کر رہا ہوں، جو میرے سامنے موجود ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ یہ حاضر کی ضمیر ہے. اسے انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. اور ایک ضمیر میں ایسے شخص کے لیے استعمال کرتا ہوں جو اس وقت موجود نہیں ہے، اسے ہم غائب کی ضمیر کہتے ہیں. اگر آپ انگریزی میں اسے دیکھنا چاہیں تو اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو ہم نے اس بات کو جانا کہ جو ضمیریں استعمال ہوں گی وہ یا تو فرسٹ پرسن کی ضمیریں ہوں گی، یا سیکنڈ پرسن کی ضمیریں ہوں گی، یا پھر تھرڈ پرسن کی ضمیریں ہوں گی. یعنی کہ یا تو وہ متکلم کی ضمیر ہوگی، یا وہ حاضر کی ضمیر ہوگی، یا وہ غائب کی ضمیر ہوگی. اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ چونکہ ضمیریں اسماء ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ ہم اسماء پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ ضمیر اسماء کی کیٹیگری میں، اسم کی کیٹیگری میں آتی ہے، لہٰذا ضمیر کے لیے بھی ان چار باتوں کا جاننا ضروری ہے جو ہم اسم کی کیٹیگری میں ابتداءً پڑھ آئے. یعنی کہ اسم کے بارے میں جو چار باتیں جاننی ہیں وہ اسم کی جنس ہے، اسم کا عدد ہے، اسم کی وسعت اور گنجائش اور اسم کے اعراب ہیں. بالکل ایسے ہی اب ضمیر کے بارے میں آپ نے جو چار باتیں جاننی ہیں وہ ضمیر کی جنس ہے،
یعنی کہ ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوئی ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے، ضمیر کا عدد ہے یعنی کہ ضمیر واحد کے لیے ہے، یہ مثنیٰ کے لیے ہے یا یہ جمع کے لیے ہے، یوں ہی ضمیر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ضمیر کس حالت میں ہے۔ دو باتوں کو ابھی ہم طے کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ضمائر یہ معرفہ ہوا کرتے ہیں، ضمیریں معرفہ ہوا کرتی ہیں، چونکہ معرفہ ہوا کرتی ہیں لہٰذا مبتدا بن سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضمیر معرفہ ہوا کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ضمیریں پڑھیں گے یہ حالت رفعی والی ضمیریں، ضمیریں معرفہ ہوا کرتی ہیں، ایک بات تو ابھی طے ہو گئی، اور دوسری چیز جو ابھی ہم ضمیریں پڑھیں گے یہ حالت رفعی والی ضمیریں ہوں گی، لہٰذا اب صرف دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر ایک، یہ ضمیر جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اس ضمیر کی جنس کیا ہے، اور نمبر دو اس کا عدد کیا ہے۔ اگر اس چیز کو انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے اور ہم چارٹ کو یاد کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ضمائر کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ضمائر سے متعلق مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔